اگر آپ کسی انسان کو مایوس دیکھیں، پریشان دیکھیں، بجھتا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اسے ہمت دیں۔ لفظوں کی حد تک بہت چاہا اس نے، اس سے آگے تھا وہ مجبور بہت۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیلی رہیں۔ اپنا کردار اتنا خوبصورت بنا لو کہ لوگ بھی آپ جیسا ہونے کی خواہش کریں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں، اہل زباں سے آگے۔ ہم نے روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسایا تابش، اس سے بہتر تو عبادت نہیں ہوتی ہم سے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو اکثر انسان کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ مسکراہٹ صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جذبات کو ضائع چلا جانا بہت بڑا خسارہ ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ سچے رشتے وقت اور عزت کے سوا کچھ نہیں مانگتے۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاق سے پیش آنا کوئی کمال نہیں، بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ دوست کی مثال ایسی کشتی کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو ڈبو بھی سکتی ہے اور کنارے تک پہنچا بھی سکتی ہے۔ کب میری شرط فرشتوں سے لگی تھی یا رب، میں نے کب تجھ سے کہا تھا مجھے افضل کرنا۔ اگر اللہ تمہیں دنیا کی تمام نعمتیں اور آسائشیں دے کر تم سے سکون چھین لے تو سب کچھ تمہارے لیے بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ بندے رول کے زندگی بندیاں دی، وطاکھن رب دی مرضی ہے۔ بظاہر چپ جو رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو تم، سمندر کی خاموشی میں بہت طوفان ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آپ اس سے ضرور بات کیجئے جس سے بات کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے، مگر ایک بار اس سے بھی بات کیجئے جس کو آپ سے بات کر کے خوشی ملتی ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔
ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ اور انسان برداشت کہاں کرتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہے اس کا کوئی اور بھی دعوے دار ہو۔ آنکھوں سے نکلا ہر پانی آنسو نہیں ہوتا، اور ہر آنسو پریشانی کی وجہ سے نہیں نکلتا۔ عائشہ گل کہتی ہے، کسی سے ناراض ہو کر نہیں سوتے، کیا پتہ ہم کل جاگ ہی نہ سکیں۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، مہنگی جوتی، اچھا گھر، کالے دل، گھٹیا سوچ، سستے شوق، منافق لوگ۔ کبھی کبھار کھو جانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرنے آتا ہے۔ کسی کی خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، کیونکہ سامنے والا زبان بھی رکھتا ہے اور خدا بھی۔ ایک میسج سے مجھے روز ہنسا سکتا ہے، ایک نمبر ہے اداسی کو مٹانے والا۔ کبھی تو بدلے گا تمہارے بھی دل کا موسم، کبھی تو صحراؤں میں بھی ہوں گی بارشیں۔ میں دھیمے لہجے کی سیدھی سادی لڑکی، کوئی محبت سے بولے تو بہت بولتی ہوں۔ منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ، اکثر وہی ملے ہیں بڑی بے رخی کے ساتھ۔ رکھتے ہیں جو چہرے پر ہنسی کی سجاوٹ، ان کی روح میں نہ جانے کتنے شگاف ہوتے ہیں۔ جن کے جھوٹ کا میں مان رکھ لیتی ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے بے وقوف بنا لیا۔ تم کسی اور حوالے سے جانتے ہو مجھے، میں کسی اور حوالے سے بہت اچھی ہوں۔ لڑکیوں کو رلانے والے کیا جانیں کہ ان کی ہنسی ان کے بابا کے لیے آب حیات ہے۔ 7 رنگوں کی قسم تو میرا رنگ ہشتم، میں تیرے رنگ میں رنگتے ہی سنور جاؤں گا۔ جا کے بیٹھوں گا تیری سمت جھکائے نظریں، نہ میں بھٹکوں نہ کسی اور کے در جاؤں گا۔ چل دھوپ کی گرمی سے چھاؤں میں آ جا، یار تو سب کچھ چھوڑ کر میرے گاؤں میں آ جا۔ مجھے کیا گلہ ہوگا کسی سے، جب کہ یہ میں جانتی ہوں کہ میری خوشیوں کی عمر نہایت مختصر ہے۔ بہت بے کیف لمحے ہیں، عجب بوجھل طبیعت ہے، نہ غم سے دل بہلتا ہے نہ خوشیاں راس آتی ہیں۔ وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا۔ اپنی شکایات بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ یوں تو جس کے دل میں چاہوں اتر جاؤں میں، پر کیا کروں جو دنیا ہی اتر گئی ہے میرے دل سے۔ لوگوں سے جلنا میرے لیے فضول ہے، کیونکہ اپنی ہستی میں مست رہنا میرا اصول ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا کہ جس میں وہ خود غدار ہو۔ ایسے لوگوں سے وقار کے ساتھ دور ہو جائیں جو آپ کو آپشن کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔
زندگی کا سب سے بڑا سسپنس یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، پر کبھی یہ نہیں جان پاتے کہ کون ہمارے لیے جی رہا ہے۔ احساس کا یہ کیسا انوکھا رشتہ ہے، ماں جو کبھی روتی ہے تو آنکھیں ہماری بھی بھر آتی ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے تم جس سے محبت کرو وہ تمہاری فیلنگز ہی نہ سمجھے، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی تمہاری مسکراہٹوں پر مرتا ہو اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پر ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پر رہیں۔ زندگی خواب دیکھتی ہے مگر زندگی زندگی ہے، خواب نہیں۔ حقیقت سے بہت دور ہے خواہش میری، پھر بھی خواہش ہے کہ ایک خواب حقیقت ہو جائے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امیدیں۔ روسی کہاوت ہے کہ ملاقات کے دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ بھول جاتی ہے پچھلی ٹھوکر کو، زندگی دیکھ کر نہیں چلتی۔ ہم سب کتابوں کی طرح ہیں، اکثریت محض ہمارا سر ورق دیکھنے پر اتفاق کرتی ہے، اقلیت ہمارا تعارف پڑھ لیتی ہے۔ کچھ لوگ ہم پہ کی گئی تنقید پر یقین رکھتے ہیں، اور محض دو چار لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر کے مشمولات متن سے واقف ہوتے ہیں۔ تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ ہم نے اوڑھے کچھ خوشنما خواب، خدا ہمارے خوابوں کی عمر دراز کرے۔ زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی سے انجوائے کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی زندگی میں فل نہیں کر سکتے۔ یہ تم کو وہم ہے کہ آغاز گفتگو ہم کریں گے وسیع، ہم جو خود سے روٹھ جائیں تو صدیاں خاموش رہتے ہیں۔ لفظوں کی حد تک بہت چاہا اس نے، اس سے آگے تھا وہ مجبور بہت۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیلی رہیں۔ اپنا کردار اتنا خوبصورت بنا لو کہ لوگ بھی آپ جیسا ہونے کی خواہش کریں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ ہم نے روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسایا تابش، اس سے بہتر تو عبادت نہیں ہوتی ہم سے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو اکثر انسان کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ مسکراہٹ صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جذبات کو ضائع جلا جانا بہت بڑا خسارہ ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ سچے رشتے وقت اور عزت کے سوا کچھ نہیں مانگتے۔
خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاق سے پیش آنا کوئی کمال نہیں، بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ دوست کی مثال ایسی کشتی کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو ڈبو بھی سکتی ہے اور کنارے تک پہنچا بھی سکتی ہے۔ کب میری شرط فرشتوں سے لگی تھی یا رب، میں نے کب تجھ سے کہا تھا مجھے افضل کرنا۔ اگر اللہ تمہیں دنیا کی تمام نعمتیں اور آسائشیں دے کر تم سے سکون چھین لے تو سب کچھ تمہارے لیے بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ بندے رول کے زندگی بندیاں دی، وطا کھن رب دی مرضی ہے۔